بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ کی رحمتیں ہم پر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، 3 ایسی دعائیں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں، آپ کی تقدیر بدل سکتی ہیں، آپ کا نصیب بدل سکتی ہیں۔ یہ 3 دعائیں رمضان المبارک کے پورے مہینے میں پڑھ لیں۔ اس کی تفصیل آپ کے ساتھ مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب شیئر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اس ماہ مقدس کی آمد ہے، اور یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہر کاروبار کا، ہر بزنس کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے، اس سیزن میں انسان بہت زیادہ کمائی کر لیتا ہے جو عام دنوں میں، عام مہینوں میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ماہ مقدس ہے، یہ ایک نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ مفتی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، وہ کیسے؟ عام دنوں میں اگر آپ نفل پڑھتے ہیں تو آپ کو نفل کے برابر ہی ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ فرض پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک فرض پڑھا، ایک فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ ماہ رمضان کی یہ خصوصیت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ دوسرے مہینوں سے انفرادیت ہے کہ اس ماہ مقدس میں جب ہم نفل پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، اور جب ہم ایک فرض پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ نفل فرضوں کے برابر ہو گئے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو چکا ہے۔ اور دوسرا، اللہ کی ذات عالی اس ماہ مقدس میں شیطان کو قید کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کا ایک روزہ قضا کر دیتا ہے جان بوجھ کر، اس نے روزہ چھوڑ دیا بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ دیا اس نے، وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے اجر و ثواب کو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی مزید فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہیں اور حضرت جبرائیل امین ہیں۔ منبر رسول پر آپ تشریف فرما ہونے لگتے ہیں تو پہلی سیڑھی پر آپ قدم رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں پھر فرماتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں پھر فرماتے ہیں آمین۔ جب آپ تشریف فرما ہوئے تو صحابہ نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ، آج خلاف معمول ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ پہلے بھی منبر پر تشریف لاتے ہیں، آپ نے کبھی آمین نہیں کہا، آج آپ نے آمین بولا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ہمیں اس کی وجہ ضرور بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، میرے پاس جبرائیل امین آئے، جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین زندہ ہوں، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل امین نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے
اور آپ کی ذات پر درود پاک نہ پڑھے؟ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اللہ کی ذات عالی سے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جس میں حضور کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت جبرائیل دعا کر رہے ہیں، میرے لاڈلا حبیب آمین کہہ رہا ہے، گویا کہ ان تین لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ دعا قبول کر لی ہے۔ ایک نے دعا مانگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین کہا، تو اس میں قبولیت میں کوئی شک نہیں رہا۔ ماں باپ کا نافرمان بھی ہم نے تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ جس شخص کے سامنے حضور کا نام اس میں گرامی آئے، وہ درود پاک نہ پڑھے، ان کو بھی ہم نے رلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ آئے، اس کا ادب و احترام کر کے اور اس کے روزے رکھ کے اللہ کی ذات عالی کو نہ منائے، ہم نے سارا سال ان کو ماہی بے آب کی طرح تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، پریشان دیکھا ہے، اور جناب غموں اور پریشانیوں میں الجھا ہوا دیکھا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کیا، اس کے روزے رکھے، اس کی رعایت کی، سارا سال اس کا خوشحالی میں گزر جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ ماہ مقدس ہمارے پاس آیا ہے اور یہ مہمان ہے، یہ ہمارے پاس مہمان ہے، آیا ہے چلا جائے گا، اور جس نے اچھی طرح اس کی خدمت کی اس کے لیے دعائیں کرے گا، اور جس نے اس کی اچھی خدمت نہ کی، مطلب روزے نہ رکھے، تراویح نہ پڑھی، اس کا کوئی ادب و احترام نہ کیا، پھر سارا سال وہ اپنا انجام خود سمجھ سکتا ہے۔ تو اس ماہ مقدس میں کچھ اعمال عرض کیے جاتے ہیں۔ ان اعمال کو عرض کرنے سے پہلے ہم آپ سے ہر ویڈیو میں ایک چھوٹی سی گزارش کر رہے ہیں۔ گزارش کیا ہے کہ ہم جتنی بھی ویڈیوز آپ حضرات سے شیئر کرتے ہیں، یہ سراسر صدقہ جاریہ کی نیت سے عرض کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ کون سا ایسا کام ہے جو صدقہ جاریہ بنے؟ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور سب سے بڑی بات، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ ضرور لکھیں۔ اب یہ صدقہ جاریہ کیسے بنے گا؟ کوئی نیا عزیز آئے گا کمنٹ باکس میں، اپنا لکھنے کے لیے وہ آپ کا لکھا ہوا پڑ جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس سے بھی اجر ملے گا، اور ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ گویا کہ ہم اس کار خیر میں، صدقہ جاریہ میں سب برابر کے شریک ہو جائیں گے، اور قیامت تک انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیا کریں۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ یہ پورے مہینے کا عمل ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، صبح بھی آپ کے پاس، شام بھی آپ کے پاس، دن بھی آپ کے پاس، رات بھی آپ کے پاس، آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ 3 تسبیحات ہے، 3 تسبیحات ہے۔ ایک ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دوسری ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تیسری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ ایک تسبیح 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ نمبر 2، دوسری تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ تیسری تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو آتا ہو۔ آپ یہ عمل دن کو کر لیں، رات کو کر لیں، کسی بھی حصے میں آپ یہ عمل کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اور پھر جو بھی آپ کی تمنا ہے، جو بھی آپ چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، ان کو دل میں رکھ کر آپ یہ 3 تسبیحات گاہے بگاہے اٹھتے بیٹھتے اس پورے ماہ مقدس میں آپ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اپنی رحمت سے آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ اور یہ عمل آپ نے
پہلے رمضان کو شروع کرنا ہے اور 30 رمضان تک بلا ناغہ ہر روز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آصف بھائی، اس وظیفے کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ ضرور کریں۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یا تو 29 روزے ہوں گے یا 30 روزے ہوں گے، تو اس دوران میری مائیں بہنیں اپنے ہاتھ سے ایام میں بھی ہوں گی، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ وظیفہ جاری رکھیں یا وظیفہ چھوڑ دیں؟ آپ حضرات نے سوال سماعت فرما لیا ہے جو بھائی آصف نے کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ روزے چھوڑ رہی ہیں، ان کی اللہ کی طرف سے گنجائش بھی ہے، تو آپ عمل جاری رکھیں، کیونکہ جب ان مخصوص ایام میں عورت ہوتی ہے یا کوئی بندہ بے وضو ہوتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کو چھونا یہ منع ہے، ذکر اذکار کرنے کی اجازت ہے، تو لہٰذا آپ ذکر اذکار جاری رکھیں، اللہ کی ذات عالی اپنا فضل و کرم فرمائے گی۔ جی، تو محترم ناظرین و سامعین، مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے پورے مہینے کا ایک بڑا زبردست عمل شیئر کیا۔ یکم رمضان المبارک سے لے کر 29 یا 30 رمضان المبارک تک اس عمل کو ضرور پڑھے اور اللہ رب العزت کی نعمتیں ضرور سمیٹے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دے، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔